الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اگر ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ برادران اسلام، 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے۔ یقیناً جس طرح مسلمانان پاکستان کے لیے 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان بڑی اہمیت اور بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، بالکل ایسے ہی 7 ستمبر بھی یوم ختم نبوت بھی مسلمانان پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ نبوت اور رسالت تحقیق ختم ہو گئی ہے مجھ پر، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مثال ایک محل کی سی ہے کہ ایک شخص محل بناتا ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، اس محل کو دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ اس محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر عش عش کر اٹھتے ہیں، اور سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ کاش یہ خالی چھوٹی ہوئی اینٹ کی جگہ پر اینٹ لگا دی جائے تو محل مکمل ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کے محل کو مکمل فرما دیا ہے، اب میرے بعد کوئی کسی بھی درجے میں کسی بھی طرح کا نبی میرے بعد نہیں آ سکتا ہے۔ چنانچہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہی ہوگا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک بدبخت مسلمہ کذاب نے، جس کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال پر ملال ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد جو فتنے ظاہر ہوئے ان میں پہلا فتنہ منکرین زکوٰۃ کا تھا۔ تو خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کی سرکوبی کی، تو مسلمہ کذاب کا فتنہ پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ختم نبوت کی اہمیت بتانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد کا اعلان فرمایا
چنانچہ مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ اکرام اجمعین نے جنگ کی، جس کے نتیجے میں 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ پھر اس کے بعد مختلف زمانوں میں مختلف بدبخت لوگ پیدا ہوتے رہے، جھوٹی نبوت کے دعوے کرتے رہے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک فتنہ انگریز اور برطانیہ کی شاہ پر کھڑا ہوا وہ قادیانیت کا فتنہ تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے اوپر انہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کے ساتھ کھڑا کیا، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانان بر صغیر پاک و ہند نے اس فتنے کے خلاف کھڑے ہوئے، جن میں سب سے سر فہرست حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بڑے جید شاگردوں کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے فتنے کی سرکوبی کے لیے کھڑے ہوئے، اور مسلمانان بر صغیر کے پاس چل کر انہوں نے ختم نبوت کی اہمیت پر اور قادیانیت کے خلاف انہوں نے لوگوں کے پاس جا کر تقریریں کی، لوگوں کو جا کر قادیانیت کے فتنے کے متعلق آگاہی دی۔ اللہ رب العزت نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کو وجود بخشا، تو پاکستان کا پہلا وزیر داخلہ ظفر اللہ خان قادیانی تھا، تو اس نے اپنے دور حکومت میں وزیر داخلہ تھا، قادیانیت کو فروغ دینے کی اس نے کوشش کی۔ چنانچہ 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کا ایک سیاحتی وفد، ایک سیاحتی قافلہ چلا پشاور کی طرف، تو چناب نگر اسٹیشن پر قادیانیوں نے اپنی قادیانیت کا لٹریچر ریلوے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، تو نشتر میڈیکل کالج کے ان طلباء نے وہ لینے سے انکار کر دیا، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیا۔ طلباء کا وہ سیاحتی قافلہ، سیاحتی گروہ اپنی منزل مقصود کی طرف گیا۔ پھر واپسی پر 29 مئی 1974 کو چناب نگر اسٹیشن سے پہلے ایک اسٹیشن آتا ہے نشترآباد اسٹیشن، وہاں کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے چناب نگر کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر کو فون کیا کہ ریل کی فلاں بوگی کے اندر وہی طلباء واپسی آ رہے ہیں جنہوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ چنانچہ وہاں پر قادیانیوں کو ایک گروہ تشکیل دیا گیا، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے، سوٹے، سریے، طرح طرح کی چیزوں سے وہ مسلح تھے۔ تو جو ہی وہ طلباء کا وفد چناب نگر اسٹیشن پر پہنچا تو وہ پہلے سے تیار کھڑے تھے، طلباء پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے نشتر میڈیکل کالج کے تقریباً 30 طلباء کو شدید زخمی کر دیا۔ یہ خبر ملک پاکستان میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، جس کی وجہ سے اس فتنے کی متعلق لوگوں کو علم ہوا کہ یہ فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہے ملک پاکستان کے لیے اور مسلمانان پاکستان کے لیے۔ چنانچہ اس وقت اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے تمام مسلک کے جید علماء کو کہ جنہوں نے اس فتنے کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے، سمجھتے ہوئے
اس فتنے کے خلاف قومی اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی، جن کے سرخیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چنانچہ اس فتنے کے خلاف ہماری قومی اسمبلی کے اندر، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ بحث شروع ہوئی۔ چنانچہ 7 ستمبر 1974 کو وہ تاریخی دن تھا کہ جس تاریخی دن میں ہماری پارلیمنٹ نے، ہماری قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ دیا، جہاں پر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، قادیانیت کے فتنے کی سرکوبی کے لیے قومی اسمبلی کے اندر بہت سے بزرگوں کا، بہت سے علماء کا اور بہت سے ممبران پارلیمنٹ کا اس کے اندر کردار ہے۔ وہاں سب سے بڑا کردار اس وقت کے وزیر اعظم محترم ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ وہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث و مباحثہ پارلیمنٹ کے اندر یہ اسی کی وجہ سے ہوا، اور اس وقت کے وزیر اعظم کے دستخط، آخری دستخط ان کے ہوئے، اور یہ مسئلہ جو ہے اپنے انجام کو پہنچا، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ لیکن قادیانی فتنہ اور قادیانیوں کے لوگ اس قانون کو، پاکستان کے آئین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اگرچہ کھلم کھلا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کافر بھی نہیں کہتے۔ خفیہ طور پر مختلف طرح سے مسلمانوں کے اندر یہ فتنہ آج بھی موجود ہے، ہمارے راجن پور کے اندر بھی موجود ہے۔ لالچ مسلمانوں کو، سادہ نوجوانوں کو لالچ دیا جاتا ہے، پیسوں کا لالچ دیا جاتا ہے، کاروبار کا لالچ دیا جاتا ہے، جرمنی اور برطانیہ کے ویزوں کا لالچ دیا جاتا ہے، لڑکیوں کا۔ تو مختلف لالچوں سے مسلمانان پاکستان کے اندر یہ فتنہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آج بھی موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے مسلمانان پاکستان اس فتنے کے خلاف متحد ہوں۔ جہاں پر بھی قادیانیت کے فتنے سے منسلک لوگ خفیہ طور پر یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو پھسلانے کی کوشش کریں، ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ان کے خلاف ہم عدالت میں جائیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کے اندر سب سے پہلے اس فتنے کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اب یہ قادیانی کسی بھی طرح اسلامی شعائر کو نہیں اپنا سکتے ہیں، کلمہ، نماز، آذان وہ نہیں دے سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، ہمارے کلمے کی طرح وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا چاہے تو وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے۔ وہ سر عام، خفیہ، اعلانیہ کسی بھی طرح سے تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوجوانوں سے ایک اور بھی گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے مارکیٹ کے اندر بہت سی چیزیں، بہت سی مصنوعات ایسی ہیں جو مرزائیوں کی ہیں، قادیانیوں کی ہیں، اور اس کا پرافٹ اور نفع کا کچھ حصہ ہمارے مسلمانوں کو کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے صرف ہوتا ہے۔ ان کی مصنوعات میں شیزان کی مصنوعات ہیں، چاہے وہ شیزان بوتل ہو گئی یا شیزان کی مختلف جو ہے مشروبات ہیں وہ ہو گئیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی مصنوعات ہیں جو خالصتاً اسی جو ہے قادیانیت کے سے منسلک لوگوں کی ہیں، اور ان کا نفع کا کچھ فیصد جو ہے
وہ صرف اور صرف قادیانیت کی تبلیغ کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہیں ہم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا، یہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ اگر میں قادیانی مصنوعات کو استعمال کر رہا ہوں تو گویا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوں۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے، بالخصوص ہمارے ضلع راجن پور کے اندر بسنے والے مسلمانوں سے، کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ قادیانیوں کے ساتھ ہمارا لین دین نہ ہو، قادیانیوں کی مصنوعات ہم استعمال نہ کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا قادیانی مصنوعات سے مکمل بائیکاٹ ہے، مرزائیوں سے بائیکاٹ ہے۔ تو یہ 7 ستمبر کا دن ہمیں اسی چیز کی یاد دہانی کرانے کے لیے آتا ہے کہ یہ ایمان کے ڈاکو مرزائی قادیانیوں کی شکل میں پورے ہمارے ملک پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو بچائیں، تاکہ ہم قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے صحیح مستحق ٹھہریں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔